یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن آواز لگے گی، لوگوں کو ان کے اماموں کے ساتھ پکارا جائے گا۔ آواز لگے گی، کہاں غوث پاک کے مرید؟ اگر یہ آواز لگائے گی، یہ آواز لگے گی جب، کہاں ہے قادری، تو ہم کیا کہیں گے؟ لبیک۔ غوث پاک کے مرید کہاں ہیں؟ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ اور ہمیں تو پکار لگے گی خواجہ صاحب کی طرف سے بھی، خواجہ نقش بند بھی، خواجہ سورورد بھی، داتا صاحب بھی، بابا صاحب بھی، ہمیں تو ہر ولی کی طرف سے پکار ہوگی۔ تم کسی کو مانتے نہیں، تم سوچو کدھر جاؤ گے۔ کسی نے سوال کیا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جہنم میں جانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ لے تو نکل جائیں گے، یا جہنم میں جائیں گے ہی نہیں کیونکہ نبی اولیاء کے دامن پکڑے ہوگے، تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ دیکھیے، یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ روز قیامت اللہ رب العزت انبیاؤں کو، اور سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ملائکہ کو، اس میں سب سے پہلے مقرب فرشتوں کو، پھر دیگر فرشتوں کو، اس کے بعد انسانوں میں سے جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے سب کو موقع دیں گا، جو کہ اگر نیکوکار ہوں گے تو وہ لوگوں کی سفارشیں کریں گے، اور سفارشیں ان کی ہوں گی جن کے تعلق سے اللہ طے کر چکے ہوں گے جنتی ہیں۔ پھر آپ بولیں گے جب جنتی طے کر دے سفارش کیوں ہوں گی؟ سفارش اس لیے ہوں گی کہ اللہ کو اس آدمی کا مقام وہاں بتانا ہوگا کہ یہ کیا تھا، اس لیے اللہ نے طے کر چکا ہے کہ یہ 100 لوگ جنت میں جائیں گے، لیکن اللہ ایک آدمی کو سفارش کرنے لگائیں گے، تم کرو۔ کیوں کرو؟ تاکہ تمہارا مقام پتہ چلے لوگوں کو تم کیا تھے دنیا میں۔ تو جنت اللہ ہی طے کرے گا کس کو دینا ہے، لیکن لوگوں سے سفارشات کروائیں گا۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم چلے جائیں گے، پکڑ لیں گے؟ دیکھیے، بنیادی چیز یہ ہے کہ جو بات ہم کہہ رہے کہ مقام محشر میں ہم دامن پکڑ کے نکل جائیں گے، تو مقام محشر وہیں تو ہوں گا نا، فیصلہ حشر وہیں فیصلہ ہو رہا ہے۔ مقام محشر میں کسی کے پاس دامن ہوگا ہی نہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت انسان بغیر ختنہ کیے ہوئے اور ننگا ہوں گا۔ میں عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، اللہ کے رسول کیا سب بغیر کپڑوں کے ہوں گے؟ تو کہا ہاں اے عائشہ، کسی کو فکر ہی نہیں ہوگی کہ اس کی کیا ہو رہا ہے، چونکہ وہ مقام ہی ایسا ہے، کوئی سوچے گا نہیں کیا ہو رہا، سب کو پڑی اپنے نجات کی، تو کپڑے تو ہے ہی نہیں ہوں، تو دامن کا سوال کہاں سے آیا؟ دوسرا، نہیں اس کے بعد بھی جو سفارش چلی، شفاعت کبریٰ جو آپ کریں گے، شفاعت صغریٰ جو فرشتے اور اولیاء کریں گے، نیک لوگ کریں گے، ہم نہیں جانتے کہ انبیاؤں کے علاوہ اور مقرب فرشتوں کے علاوہ کون کون سفارش کریں گا، ہم کو نہیں پتا ہے۔ سفارشی اللہ طے کریں گے نا، کہ اللہ نے کانٹریکٹ دے کے دنیا میں بھیجا کہ یہ سفارشی بن جائیں گے، جیسے ہم نے بنا دیا فلاں جگہ یہ سفارشی، فلاں جگہ یہ سفارشی، فلاں جگہ یہ سفارشی، فلاں جگہ یہ سفارشی۔ انبیاء اور مقرب ملائکہ نزدیکی فرشتوں کے علاوہ کون سفارشی ہوگا کوئی بھی نہیں جانتا ہے، یہ اللہ کی طرف کی بات ہوگی، اللہ کس کو سلیکٹ کرو کہے سفارش کرو، ہم نہیں جانتے۔ تب ہم کون ہوتے پہلے سے طے کرنے والے کہ انبیاء اور اولیاء اور فلاں کریں گے؟ انبیاء تو ٹھیک ہے وہ کریں گے، اپنی اپنی قوموں کی آپس میں بھی کریں گے، لیکن وہ سفارش کس بنیاد پہ ہوں گی؟ اللہ جن کو معاف کرنا چاہیں گا ان کے تعلق سے انبیاء کو اور فرشتوں کو، نیکوکاروں کو سفارش کرو، تاکہ ان سے ان کو عزت ملے جو سفارش کر رہا ہے۔ تو یہ تو اللہ کا ڈیسیجن ہے کس کو بھیجنا اور کس کو نہیں بھیجنا، یہ کوئی منمانا ڈیسیجن تو نہیں ہوگا۔ ایسا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے فلاں پیر آئیں گے اور ہم کو سب کو پکڑ کے بولیں چلو یہ میرے ماننے والے تو جنت میں چلو۔ ایسے واقعات میں نے سنے بھائی کہ ہمارے پیر آ جائیں گے، کسی کا انتقال ہو، ان کے روح قبض کرنے پیر آ گئے، ملک الموت تو آئی نہیں ان کو، اور لے کر سیدھا جنت میں چھوڑ کر واپس آ گئے۔ حالانکہ ایسے واقعات ہیں بھائی، ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ صحیح مسلم کی روایت کے الفاظ، یہ اگر وہ محشر میں کیا حالات ہوں گے اگر اس کو رکھا جائے، تو حالات یہ ہوں گے کہ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہے، لوگ جو ہے پسینے میں شرابور ہیں، اور لوگ کہیں گے چاہے جنت ملے یا جہنم، بس فیصلہ شروع ہو جائے، تکلیف سے تو نجات ملے، سورج کی اتنی نزدیکی۔ لوگ سب ملیں گے، ایک جٹ ہوں گے، کہیں گے آج کیا کیا جائے، اللہ کو کیسے منا جائے، اللہ اتنے غضب میں ہوں گا کہ اس سے نہ پہلے ہوا ہوں گا نہ اس کے بعد ہوا ہوں گا۔ حدیث بہت طویل ہے لیکن وہ میں مختصر رکھ رہا ہوں۔ تو لوگ کہیں گے آدم کے پاس چلو علیہ السلام، یہ پہلے نبی ہیں، تو لہٰذا اللہ ان کی سنیں گے۔ وہ جائیں گے اور کہیں گے آدم اللہ سے آج تم سفارش کرو، یہ شروع ہو جائے۔
حشر قائم ہو جائے، حساب کتاب شروع ہو، آدم علیہ السلام کہیں گے اللہ مجھ پر رحم کرنا، اللہ مجھ پر رحم کرنا، میں تو آج نہیں جاؤں گا کیونکہ اللہ اتنے غضب میں، نہ اس سے پہلے کبھی ہو نہ اس کے بعد ہوں گا، اگر کہ اللہ نے میری وہ خطا پکڑ لی نا جو کہا تھا اس جھاڑ کے قریب نہ جانا، میں تو آج کہیں کا نہیں رہوں گا، تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ کون کہہ رہا ہے؟ آدم علیہ السلام ہمارے باپ یہ کہیں گے۔ آدم علیہ السلام کہ تم ایک کام کرو، تم نوح کے پاس جاؤ، وہ پہلے رسول تھے، آدم علیہ السلام پہلے نبی ہے، ہو سکتا ان کی سفارش ہے، لوگ مل کر نوح علیہ السلام کے پاس جائیں کہ نوح آج تم اللہ کے پاس سفارش کرو کہ یہ حساب کتاب شروع ہو جائے۔ نوح علیہ السلام کہیں گے آج اللہ اتنا غضب ہے، نہ اس سے پہلے تھا نہ اس کے بعد ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کہیں اللہ نے میری وہ خطا پکڑ لی نا جو میں نے خود اپنی قوم کے حق میں بد دعا کی تھی، میں آج کہیں کا نہیں رہوں گا، میرا پیچھا چھوڑو بھائی، کہیں اور جاؤ۔ یہ انبیاء کانپ رہے ہیں، اولیاؤں کا کیا حال ہوگا ابھی سوچ ہی لیجیے، انبیاء کانپ رہے ہیں۔ لوگ آدم نوح علیہ السلام کہیں گے تم شاید ابراہیم کے پاس جاؤ، وہ کچھ کر سکے، وہ اللہ کے خلیل ہے، دوست ہے۔ آدم علیہ السلام کی فضیلت پہلے نبی، نوح علیہ السلام کی فضیلت پہلے رسول، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل دوست ہے۔ خلیل کہتے ہیں اس دوست کو جو اکیلا ہوتا ہے، دوسرا ویسا نہیں بن سکتا اس کا، بہت خاص، جس کو جگری دوست بولیں گے، دوست تو بہت ہوتے ہیں جس سے ہم رازداری کرتے سب کرتے، اس کو خلیل بولتے ہیں۔ جاؤ، اور ابراہیم علیہ السلام کے پاس لوگ آئیں گے کہیں گے اے ابراہیم تم اللہ کے خلیل ہو، دوست ہو، آج سفارش کر دو، بس قائم ہو جائے میزان، لگ جائے حساب کتاب میں نمبر ہمارے شروع ہو جائیے۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے میں یہ کام نہیں کر سکتا، اس لیے کہ مجھ سے دنیا میں 2 ایسی خطا ہوئی تھی جس سے مجھے ڈر لگتا ہے کہیں اس کی وجہ سے اللہ میری پکڑ نہ کرے، میں تو نہیں جاؤں گا، تم کسی اور کے پاس جاؤ، شاید موسیٰ کے پاس جاؤ، ان کا شرف یہ کہ اللہ نے کلام کیا، فضیلت یہ، شاید اللہ نے سیدھے بات کی، شاید وہ کرے۔ لوگ جائیں کہیں گے اے موسیٰ آج جو ہے تم اللہ کے سامنے سفارش کرو۔ موسیٰ علیہ السلام کہیں گے بھائی اللہ اتنے غضب میں جائیں، اس سے پہلے اور اس کے بعد میں یہ نہیں کر سکتا کہ تو اللہ نے اگر میری وہ خطا پکڑ لی نا جو میں نے ایک بکا مارا تھا، ایک شخص جس سے وہ مر گیا تھا، میں آج کہیں کا نہیں رہوں گا۔ تم شاید عیسیٰ کے پاس جاؤ علیہ السلام، چونکہ وہ اللہ کی روح ہے، اللہ نے اللہ کا کلمہ ہے، اللہ نے ان میں روح پھونکی تھی، ان کے پاس جاؤ، شاید وہ سفارش کریں۔ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ہیں، آپ نے فرماتے عیسیٰ علیہ السلام کا عذر آپ نے نہیں بتایا، وہ کہہ دیں گے میں نہیں، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، شاید یہ سفارش کریں۔ کہاں سے بات کہاں تک آ رہی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لوگ میرے پاس آئیں گے، میں آگے بڑھوں گا، اللہ مجھے چند کلمات سکھائیں گا، میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا، اتنی دیر پڑھا رہوں گا جتنی دیر میرا رب چاہیں گا، ان کلمات کو پڑھیں گا جو میرے رب نے سکھائے ہوں گے اور جن کے بارے میں اللہ نے جنت کا فیصلہ کر دیا ہوں گا۔ مجھ سے کہیں گا محمد اٹھو، سفارش کرو، قبول کی جائیں گی، مانگو، عطا کیے جاؤں گے۔ پھر میں سفارش کروں گا اور وہ وہی لوگ ہوں گے جن کے تعلق سے اللہ فیصلہ کر چکا ہوں گا جنت میں جانے، اور ایک لوٹ جائیں گا، صرف ایک لوٹ جائیں گا، ایک طبقہ جائیں گا، پھر میں سجدے میں گر جاؤں گا، پھر اتنی دیر پڑا رہوں گا جتنے میرا رب چاہیں گا، پھر میں دعا کروں گا، اور پھر اللہ کہیں گے محمد اٹھو، بولو، سنے جاؤں گے، مانگو، عطا کیے جاؤں گے۔ پھر میں سفارش کروں گا، پھر کچھ لوگوں کو اللہ بھیجیں گا، پھر میں گر پڑوں گا۔ دیکھیے ایک لوٹ میں سب بھی نہیں جا رہے ہیں، اب کہاں آپ لا رہے باقی لوگوں کی بات؟ جو طے شدہ سفارشی ہے وہ دامن جھٹک رہے ہیں ایک دوسرے کا۔ انبیاء طے شدہ ہے نا سفارش کرنے والے، گھبرا رہے رب کے سامنے، کیا مذاق بنا رکھا ہم نے کہ ہم ان کے پیچھے جائیں گے اور ان کے پیچھے جائیں گے، ہم کو تو پتہ بھی نہیں وہ جائیں گے یا نہیں جائیں گے جن کے نام آپ لے رہے ہیں۔ انبیاء اور مقرب ملائکہ ایک الگ چیز ہے، اس کے علاوہ ہمیں نہیں پتا ہے کون سفارشی ہے ہمارا، ہم نے خود ساختہ بنا لی، سیلف ڈیفائنڈ، یہ ہمارے مشفی ہے، یہ ہماری شفاعت کریں۔ بہرحال اس بات کو ہم سمجھیں، لہٰذا اور یہ انبیاء کس کی سفارش کریں گے؟ چلیے کس کی کریں گے سفارش؟ جو ان کی سنت پہ عمل نہیں کر کے آیا، جو ان کے طریقے کی مخالفت کر کے آیا، جس نے ان کی اور جو پیغام لائے تھے اس کو چھوڑ کر، ان کی کریں گے سفارش کہ اللہ یہ نمازیں نہیں پڑھتے تھے لیکن میرے بارے میں بہت بولتے تھے، ان کو سب کو جانے دو میرے پیچھے۔ جتنے لوگ دیکھیں جو یہ سفارش اور دامن کی بات کریں اکثر بے نمازی ہیں۔ چلیے اللہ کے ولیوں کی مثال لے لیجیے جی، کہ اللہ کے ولی ہے، نیک بندے ہیں، یہ کس کی سفارش کریں گے؟ میں سوال کرتا ہوں، جو طریقے پہ یہ چلے یا ان کے خلاف جو چلا ان کی کریں گے؟ مجھے بتائیے آپ۔ نہیں ہم فلاں اللہ کے ولی کو ماننے والے، آپ نہیں مانتے، ہم بھی مانتے اللہ کے ولیوں کو۔ اللہ کے نیک بندوں کون نہیں مانتا ہے نا؟ یہ تو ہمارا عقیدہ ہے، لیکن اللہ کے نیک بندوں میں سب سے زیادہ نیک ہوتا ہے، متقی پرہیزگار ہوتا ہے، تو سب سے پہلے انبیاء ہوتے ہیں، اس کے بعد صحابہ ہوتے ہیں، اس کے بعد تابعین ہوتے ہیں، یہ بھی تو ولی ہے نا، کبھی ان کے بارے میں اللہ کے ولی تصور بھی نہیں کرتے، ان کو سب سے نیک لوگ ہیں، سمجھ رہے آپ بات؟ تو ہم بھی مانتے ہیں، لیکن یہ کون سا عقیدہ ہے کہ آپ جس
ولی کا نام لے کر وہ اس کے پیچھے جائیں گے. اس کی زندگی جیسی تھی ویسے شکل بھی نہیں بنائی تم نے آج تک. سمجھ رہا بات؟ کہ کیا ایسے لوگوں کی سفارش کریں گے جو ان کے خلاف چل کر ہو ہی نہیں سکتا. اللہ اجازت دے ایسے لوگوں کو کہ ایسوں کی سفارش کرو جو سنت کے خلاف نمازیں چھوڑے بیٹھے ہیں, زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا غلط کام کرے. تو بہرحال سفارش ہوں گی وہ اللہ دیں گا, اور ظاہر سی باتیں نیکوکاروں کی ہوں گی. سیلف ڈیفائنڈ سفارشی بھی نہیں ہو سکتے, اور وہ نیک لوگ ہی کریں گے, ہر کسی کی سفارش نہیں. اگلا سوال ہے, کیا قیامت والے دن نیک لوگ بھی شفاعت کریں گے؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک عورت 4 مردوں کو دوزخ میں لے جا سکتی ہے تو ایک ولی اللہ کسی کو جنت میں نہیں لے جا سکتا؟ پہلی بات ہے یہ تو حدیث ہی کوئی نہیں ہے کہ ایک عورت, یہ تو آپ کے ٹیکسٹ میسیجز اور فیس بک پہ حدیثیں چل رہی ہیں. ہاں مانوی اعتبار سے یہ صحیح ہے کہ الرجال قوامون علی النساء, قرآن میں ہے کہ مردوں کو عورتوں پہ حاکم بنایا گیا. اگر کسی کی بچی بے پردہ گھر سے نکلتی ہے اور باپ اس کے اوپر راضی ہے, اس کو نہیں روکتا. ایک تو ہے نا کہ باپ کے آنکھیں سے ہی باہر ہے تو روٹی پانی بند کر دے, ہوتا نکال دے اس کو گھر سے, ٹھیک ہے, یا کوئی اور اس طرح کا پروٹیسٹ کرے کہ وہ راہ راست پہ آئے, یا بچپن سے صحیح تربیت کی جائے. تو ظاہر ہے وہ باپ بھی ذمہ دار ہے, خامند ہے تو وہ بھی ذمہ دار ہے. تو اس اعتبار سے تو یہ بات ٹھیک ہے, حدیث کوئی نہیں ہے. باقی رہا کہ اولیاء اللہ شفاعت کریں گے, کیوں نہیں کریں گے؟ انشاءاللہ تعالی حضرت ابوبکر شفاعت کریں گے, حضرت عمر کریں گے, حضرت عثمان غنی کریں گے. صحیح مسلم میں حدیث ہے ویسے کرنے کی وجہ سے کتنے لوگ جنت میں جائیں گے ان کی شفاعت کی وجہ سے, لیکن وہ اللہ تعالیٰ ڈیفائن کرے گا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ, حضرت علی, امام حسن حسین سارے شفاعت کریں گے. اگر آپ اس سے اپنے بزرگ بابے لے رہے ہیں, پہلے وہ اپنی جنت کنفرم کریں, ان بزرگوں کی بات کریں جن کی اپنی جنت کنفرم ہے. آپ کے بزرگوں کے تو عقائد ہی ایسے ہیں کہ ہمیں تو ان کی جنت ڈاؤٹ فل نظر آ رہی ہے, چاہے جائے کہ وہ کسی کو لے کے جائیں گے. تو اگر اس سے کوئی یہ نکالتا ہے وہ نہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جب ایک دفعہ شفاعت کا دروازہ کھلے گا تو نبی علیہ السلام کے بعد اور انبیاء بھی شفاعت کریں گے اور اللہ کے نیک بندے بھی کریں گے. اور نیک بندے انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش کے لوگوں کے بنائے ہوئے نیک بندے نہیں, خدا کے لیے. ہم نے تو اب کھول کے بتا دیا ہے کہ ان لوگوں نے تو اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے ہوئے ہیں, ان کو آپ نے نیک کہاں سے کلیم کر دیا ہے؟ یہ تو کوئی فیمی چرسی پاؤڈر ہی کام نہیں کرے گا, اور آپ نے اتنی بڑی بڑی نیکیاں ان کے اوپر کلیم کر دی ہوئی ہیں. نیک بندے کون ہے؟ میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے, کیا اہل حدیث کی وجہ سے دنیا میں لوگوں کو رزق دیا جاتا ہے؟ میں نے بخاری, مسلم, ترمذی سے ثابت کیا ہے کہ اہل حدیث کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دنیا میں لوگوں کو رزق دیتا ہے, ورنہ اللہ تعالیٰ رزق بند کر لے. تو ہاتھ پاؤں کام شروع ہے, وہ آپ یہ نہیں بہن, وہ یہ حدیثیں پیش کرتے ہیں نا بخاری مسلم سے کہ دنیا پہ اللہ کے ایسے نیک بندے بھی ہیں جن کی وجہ سے لوگوں کو رزق دیا جاتا ہے. کیا مطلب؟ وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے, جب تک دنیا میں ایک بھی اللہ کا ذکر کرنے والا بندہ ہے نا, قیامت نہیں آئے گی. تو دنیا اللہ نے آباد ہی اس لیے کی ہے کہ نیک بندے یہاں پر رہے, برے لوگوں کا آخرت میں حساب ہوگا. جب دنیا سے نیکی ختم ہو جائے گی قیامت آ جائے گی. بخاری مسلم میں حدیث ہے قیامت صرف کافروں پہ قائم ہوگی, ایک خوشبودار ہوا چلے گی, سارے نیک لوگوں کی روح قبض ہو جائے گی, صرف کافر دنیا میں رہ جائیں گے. پھر اللہ نے کہا دنیا کو اب میں نے چلانا ہی نہیں, جب دنیا میں رہ ہی کافر گئے. اور بخاری مسلم میں ہے کہ کچھ اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں دنیا میں جن کی وجہ سے لوگوں کو رزق دیا جاتا ہے, ایسے ابدال موجود ہیں. اور وہ ترمذی میں جب حدیث آئی ہے تو امام ترمذی لکھا ہے ہوا اہل الحدیث, وہ اہل حدیث ہے. نالی ٹھوس ہو جان گے تو آڈے پھر بھی نیچے نکلنے. تو یہ میرا کلپ ہزاروں لوگ دیکھ چکے ہیں. کیا اہل حدیث اولیاء اللہ ہے, ان کی وجہ سے دنیا میں رزق دیا جاتا ہے؟ پھر کہیں گے نہیں وہ اہل حدیث اور سن, اج والے اور نے, یہ وابی نے, وہ والے اہل حدیث اسیاں. تو تسی اللہ دے بندو, تسی تے بریلوی دے بندی ہو, تسی اہل حدیث اپنے آپ کو کہندے نہیں, بلکہ آپ الٹا کہتے ہیں کہ جی اہل حدیث نہیں کروانا چاہیے, اہل سنت کہلوانا چاہیے. اہل حدیث تو ہمیں فضول کام ہے, ہر حدیث پہ عمل ہو سکتا ہے. ادھر یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں. جب امام بخاری کہتے ہیں کہ قیامت تک ایک جماعت حق پہ قائم رہے گی, اور میرے استاد امام مدینی کہتے ہیں کہ وہ اہل الحدیث ہے, امام بخاری نے صحیح بخاری میں لکھا ہے, وہ تو کہنا نہیں وہ والے اہل حدیث اسی نہیں ہے وہاں, تو پھر لکھو مسجد باہر اہل حدیث. یہ میں الزامی بات کر رہا ہوں, میں تو بالکل اس حق میں نہیں ہوں کسی مسجد کے باہر اہل حدیث بریلوی دیوبندی شیعہ لکھا جائے. مسلمان ہی لکھیں, کیونکہ جن بزرگوں کے حوالے آپ دے رہے ہیں نا, امام بخاری نے اپنی مسجد کے باہر اہل حدیث نہیں لکھوایا تھا. وہ اہل حدیث سے مراد رہتے تھے جو قرآن اور حدیث کے منہج کے اوپر چل رہا ہے. ایک بندہ اہل حدیث ہے, لیکن بخاری مسلم سے میں اسے آل امیہ کی بدماشیوں پہ یہ ریسرچ پیپر دکھاتا ہوں, اور وہ کہتا نہیں میں نے صرف رفع دین کی حدیثیں ماننی ہے, آل امیہ کے خلاف میں نے کوئی حدیث نہیں ماننی. تو وہ تو ٹنڈا اہل حدیث ہوا ہے نا, پورا تو اہل حدیث نہ ہویا. ٹھیک ہے, کافی ہے. اچھا علی بھائی, آپ نے اسی میں ذکر کیا کہ عورت کو باہر نکال دینا چاہیے اگر وہ اس طرح کی, آپ نے یہ لفظ استعمال کیا نا؟ نہیں, یہ لفظ ایک جملہ ہے, اس میں نے کہا کہ اس کے اوپر قدغن لگائیں, روٹی پانی بند کریں, یہ کریں, وہ
یہ میں نے کہا کہ کوئی نہ کوئی اس کے لیے ایک آپ طریقہ ہے, یہ نہیں کہ باہر ہی نکال دیں, مراد یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی طریقہ, نہ میرے کہنے سے کسی نے کرنا ہے شریف کو نہیں لوگ نہیں, لیکن وہ بات تو آپ پہ آ جائے گی نا کہ یہ آپ نے فتویٰ دے دیا. وہ فتویٰ اس طرح کے فتوے اگر لگانا شروع کر دینا میرے بھائی, میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا قرآن پاک میں احادیث میں کئی ایک ایسی الزامی باتیں موجود ہیں کہ فتووں پہ فتوے لگ سکتے ہیں. کسی بات کو پورے کانٹیکسٹ میں دیکھنا چاہیے کہ وہ کس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا جی.